ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کا گھر سکون، رحمت اور برکت سے بھرا ہوا ہو، لیکن بعض اوقات گھر میں بلا وجہ بے برکتی، پریشانیاں اور عجیب سی نحوست محسوس ہونے لگتی ہے۔ اکثر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف مالی حالات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روحانی اور اخلاقی رویے بھی اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ جب گھر میں لڑائی جھگڑے، جھوٹ، غیبت، چغلی اور نفرتیں بڑھ جائیں اور ساتھ ہی اللہ پاک کا ذکر کم ہو جائے تو سکون اور رحمت آہستہ آہستہ گھر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے فیل کیا ہے کہ ایک ہی گھر میں سب کچھ موجود ہوتا ہے، سہولیات بھی، لوگ بھی اور سامان بھی، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہوتا؟ دل عجیب سا بے چین رہتا ہے، بات بات پر غصہ آتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کبھی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ آخر پرابلم کیا ہے۔ انفیکٹ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہوتا، گھر ایک احساس ہوتا ہے، ایک انرجی ہوتی ہے اور ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان دنیا کی تھکن اتارتا ہے۔ لیکن جب یہی جگہ پریشانی، بے سکونی اور تناؤ کا مرکز بن جائے تو زندگی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید پیسے کم ہیں یا حالات ٹھیک نہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ یہی بے برکتی کا تعلق صرف پیسے سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے اعمال، عادتوں اور ماحول سے جڑا ہوتا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ اب سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 6 ایسے اصول شیئر کرنے جا رہی ہوں جو نہ صرف آسان ہیں بلکہ اگر آپ انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ کا گھر واقعی ہی بدل سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی 2 ایسے وظائف بھی بتاؤں گی جو ٹیسٹڈ اور افیکٹو ہیں، اور ان میں سے میں ایک خود روزانہ کرتی ہوں اور واقعی ہی اس کے حیران کن فائدے دیکھے جاتے ہیں۔ گھر سے بے برکتی ختم کرنے کا سب سے پہلا اصول صدقہ۔ صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، یہ دراصل ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے۔ فار ایگزامپل، آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ کبھی آپ کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اور اسی دن ہی آپ کا کوئی بڑا مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے، یا آپ کسی بیماری کے لیے کوئی میڈیسن خرید دیتے ہیں اور آپ کے اپنے گھر میں بیماری ٹل جاتی ہے۔ یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہوتا، یہ صدقے کی برکت ہوتی ہے۔ تو صدقہ دینے کے لیے آپ ایک کام بھی کر سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا باکس لے لیں، اس میں ڈیلی بیسس پہ اپنا صدقہ ڈالیں، کوئی 10 20 یا 50 روپے اس میں ڈال دیا کریں اور ہفتے کے آخر میں کسی غریب کو دے دیں۔ یہ چھوٹا سا جو عمل ہے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جو دوسرا اصول ہے وہ ہے لڑائی جھگڑوں سے بچنا۔ گھر کی سب سے بڑی تباہی کسی باہر والے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ گھر کے لوگوں کے رویے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میاں بیوی میں اکثر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی نے کوئی بات کہی، شوہر نے غصے میں جواب دے دیا اور بات ختم ہو سکتی ہے، لیکن ایگو آ جاتی ہے اور وہی چھوٹی بات بڑے جھگڑے میں بدل جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ غلطی کر لے، ماں نے ڈانٹ دیا اور باپ نے مزید سختی کر دی، بچہ ڈر گیا اور اسی طرح ہی گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ اگر غصہ آئے تو خاموش ہو جائیں، وضو کر لیں اور 5 منٹ کا گیپ لے لیں، تو یقین کریں کہ 90% جو مسائل ہیں وہ اسی طرح ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو تیسرا اصول ہے وہ ہے حلال رزق۔ یہ بہت ہی سینسٹیو مگر بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ کچھ گھروں میں پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن سکون بالکل نہیں ہوتا، ہر وقت ٹینشن، لڑائی جھگڑا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیسہ حلال نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ایک وہ گھر ہے جہاں پر آمدنی کم ہوتی ہے لیکن حلال ہوتا ہے، وہاں سکون بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے اور دل بھی سیٹسفائی رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں، حرام کمائی ظاہر میں فائدہ دیتی ہے لیکن اندر سے سب کچھ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چوتھا اصول ہے صفائی۔ یہ صرف کلینلینس نہیں، یہ انرجی کا معاملہ ہے۔
ایک گھر جہاں ساری رات برتن پڑے ہوں، کپڑے بکھرے ہوں، کچرا جمع ہو، وہاں دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے اور کام کرنے کا دل بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف وہ گھر جہاں پہ صفائی ہو، ہر طرف چیزیں اپنی جگہ پر ہوں اور گھر میں داخل ہوتے ساتھ ہی ایک سکون کا احساس ہو اور دل خود ہی کہتا ہے کہ میں پرسکون ہوں۔ تو اس کے لیے ہے کہ رات کو سارے کام اپنے کر کے سوئیں، کچن بکھرا ہوا بالکل نہ ہو، اپنے برتن وغیرہ دھو کے سوئیں اور کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک بار ڈیپ کلیننگ ضرور کریں، واش روم وغیرہ صاف کریں اور اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھیں۔ رول نمبر 5 ہے غیر ضروری چیزیں ختم کرنا۔ کچھ لوگ پرانی ٹوٹی ہوئی چیزوں اور یوز لیس سامان سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ وہ چیزیں صرف جگہ نہیں گھیرتی، وہ انرجی کو بھی بلاک کر دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہتر حل یہی ہے کہ جو چیز استعمال میں نہ ہو اس چیز کو گھر سے نکال دیں، گھر کو لائٹ رکھیں اور فریش رکھیں اور اس کی جگہ پہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار کریں اور درود پاک پڑھیں۔ رول نمبر 6، اللہ پاک کا ذکر۔ یہ سب سے زیادہ پاورفل چیز ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ جب قرآن پاک کی تلاوت سنی جاتی ہے یا درود پاک پڑھا جاتا ہے تو دل خود بخود کام ہو جاتا ہے۔ ایک گھر جہاں پہ روز قرآن پاک کی آواز آئے، ذکر ہو، وہاں پر جھگڑے خود بخود ہی کم ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سکون بھی زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اب میں 2 وظائف بتاؤں گی۔ پہلا وظیفہ ہے جو مغرب کے بعد کرنا ہے، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کو لازمی پڑھا کریں۔ اگر گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو یہ آیات ٹال دیتی ہیں۔ اور وظیفہ نمبر 2 ہے یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ پاک کے 4 اسم مبارک ہیں، ان کو ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ لازمی پڑھا کریں۔ بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا اور صرف چند دن میں ہی گھر کے حالات بدلنے لگے۔ میں خود ان میں سے ایک وظیفہ لازمی کرتی ہوں اور میں وہی چیز آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو میں نے خود پریکٹیکل کیا ہو۔ اگر آپ لوگ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بن جائے، کسی بڑے چینج کا انتظار نہ کریں بلکہ آج سے اور ابھی سے ہی ان چھوٹی چھوٹی عادتوں پہ عمل کرنا شروع کریں، کیونکہ جب انسان بدلتا ہے تو اس کا گھر بھی بدل جاتا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ ایسے ہی مزید یوزفل اور پریکٹیکل اسلامی اور لائف سٹائل کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔